السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، صدق الله العظيم۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء، وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ایک اونگ اور سکون عطا فرمایا اور نازل کیا اتارا آسمان سے پانی تاکہ تم کو پاک کرے اس چیز سے جس چیز نے شیطان کی اس وسوسے کو لے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوط اور ثابت قدم کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب کہ آپ کے رب نے وحی کی فرشتوں کہ کہو انی معکم فثبتوا الذین، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اے ایمان والو جم کر کے رہو۔ سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب، پھر ڈال دیا ان کافروں کے دل میں رعب، فاضربوه فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، پھر مارو ان کی گردنوں کو اور جدا کرو ان کے جوڑوں کو، ذالک بأنهم شاقوا اللہ، اس سبب سے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورہ انفال کی چند آیات پر روشنی ڈالا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ ہی سے کرو، آپس میں مل جل کر کے صلح اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی خبر لیتے رہو
کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کہیں غفلت میں ایمان اتنا نہ گھٹ جائے جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ پھر مومن کی کچھ پہچان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر اور نام پر گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو بہت ہی برکت اور رحمت اور عزت کی روزی اور مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ جنگ بدر سے متعلق آیت ہے، کیونکہ اس سورۃ پاک میں، سورہ انفال میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ان کے ایمان اور ان کے دل کو مضبوط کرنے والی آیات کو نازل فرما کر اور ان واقعات اور حالات جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ پیش آئے اور ایسے موقع پر اللہ نے ان کے ساتھ خاص مدد فرمائی، وہ سب اس میں تذکرے ہیں۔ اور خاص کر اسلام کی وہ سب سے پہلی جنگ بدر جس میں مسلمانوں کی کامیابی ملی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے، جبکہ دنیاوی حالات اور دنیاوی اسباب سے مکمل گویا کہ خالی تھے۔ ایسے حالات میں صرف ان کے ایمان، ان کے تقوی اور ان کی صبر و استقامت نے اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی دلائی تھی۔ وہ سارے تذکرے یہاں پر ہیں۔ ہم سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہے۔ وہ بہت ہی مختلف مرحلوں اور حالات سے گزر کر کے یہاں تک مسلمان پہنچے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب مکہ میں رہنا لوگوں نے مشکل کر دیا تھا اور پھر آپ ہجرت کر کے جب یہاں آ گئے اور یہاں پھر آپ اپنا کام اور اپنی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کی اور لوگ تھوڑے تھوڑے اور اسلام میں بڑھتے چلے گئے، یہ بات کافروں کو یعنی مکہ کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، جس کی بنیاد پر آخری آر پار کا ایک فیصلہ ان لوگوں نے کیا تھا کہ اب یہاں سے تو جانے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ وہاں اپنا کام کر رہے ہیں، لہذا لوگ اب تو دھیرے دھیرے مکہ سے بھی ہجرت کر کر کے وہاں جا کے ان کی جماعت میں شامل ہو جا رہے ہیں، لہذا اس سلسلے کو روکا جائے اور ایک آخری آر پار کی ایک جنگ لڑی جائے جس سے تمام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی بنیاد پر مکہ میں سارے بڑے بڑے جو سردار مالدار قسم کے لوگ تھے جن کی باتیں خوب چلتی تھیں، ایسے حالات میں ان لوگوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور سب کو جوڑا، سب کا مال لیا، سارے نوجوانوں کو جمع کیا اور بہادر طبقے کے لوگوں کو شامل کیا، اور اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ابو لہب کا بھی رہا۔ ایسے حالات میں وہ لوگ پوری تیاری کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے غرض سے نکل پڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر کے جنگ لڑی جائے یا یہاں سے کچھ دور نکل کر کے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ لہذا مختلف مشوروں کے بعد یہ طے ہوا کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کر کے جنگ لڑی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے حالات اور مسلمانوں کے حالات بے سر و سامانی کی تھی۔ غور سے ذرا ماں بہنوں سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کمزور اور دنیا کے تمام اسباب سے خالی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مدد کی ہے اور کس طرح اس وقت لوگ کامیاب ہوئے۔ اگر اس پر ہم لوگ سرسری نظر ڈالیں اور غور و فکر کریں تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے، دشمن چاہے کتنا ہتھیار جمع کر لے،
دشمن چاہے دنیاوی اسباب سے کتنا لیس ہو جائے، لیکن کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بے سر و سامانی کے حالت میں بھی اپنے خاص اور نیک بندوں کو کامیاب کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد وہاں جانے کا طے کیا۔ جس مقام کا مشورہ ہوا وہ مقام جنگ بدر کا میدان ہے، جس کو آج ہم لوگ بدر کے میدان سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک صف بندی فرمائے اور ہر ایک کا جائزہ لیے اور پھر چلنے کا ارادہ کیا، جس کی تفصیلات ہیں کئی بار اس کو میں نے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں آیت کریمہ کی روشنی میں صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ کس طرح سے کامیاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کن حالات میں اور کس کام اور کس اخلاص کی بنیاد پر مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے میدان تشریف لے گئے، صحابہ کی تعداد 300 کے قریب ہے، 313 بتاتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی تعداد ہزاروں ہے، ان کی تعداد 1300 ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور ان کے پاس میں دنیا کے سارے اسباب ہیں، کھانے کی چیزیں بے شمار ہیں، سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جنگی ہتھیار ہیں اور تجربے کار ہیں جنگ میں لڑنے والے لوگوں کی۔ ادھر جو ہے وہ بالکل ساری چیزوں سے گویا کہ خالی، صرف 8 تلوار ہیں، کچھ اونٹ ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگی جو حالات اور پوشاک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں سوچئے کہ بہت بڑی طاقت سے مسلمان آج مقابلہ کرنے جا رہے ہیں کس بنیاد پر۔ لہذا ایسے حالات میں سواریاں بھی نہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سواری پر کبھی تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھتا ہے، پھر باری باری دوسرے کو بیٹھاتے ہیں، اور وہ لمبی مدت اور ایک لمبا سفر ہے، مسافت بھی کوئی قریب کا نہیں ہے۔ لہذا ایسے حالات میں گرمی اور اس کی شدت اور پھر بھوک اور پیاس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دشمنوں کا بھی اس کی تعداد اور اس کے تمام حالات میں ایک خوف اور ایک دہشت کی کیفیت، نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر کے جا رہے، گویا کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ بالکل موت کی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ موت کا سامنا بالکل ہے، موت بالکل تیار ہے، موت بلا رہی ہے، آ جاؤ ہم تمہارے لیے تیار ہیں۔ یہ نقشہ ہے اس وقت کا، یہ نقشہ حالات ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ وہ بڑھتے چلے گئے، اور پھر داد دیجیے، مبارکباد دیجیے، سلام کیجیے ان ماں بہنوں کے جو اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے بچوں کو اور اپنے اپنے جوانوں کو گھر سے رخصت کر رہی تھی۔ اور کیجیے میری ماں بہنوں، ذرا اپنے دل پر ذرا اس واقعے اور حالات پر ایک سرسری جائزہ لیجیے کہ وہ بھی تو ایک کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، اور ایسے حالات میں وہ اپنے مرد حضرات کو اور صحابہ کرام کو رخصت کرنا، جبکہ بالکل کھلی ہوئی موت کی دعوت تھی، اور وہ کفار و مشرکین اسی تیاری سے آئے تھے کہ آج بالکل مدینے کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ایک کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے، آج سب کا کام قصہ ختم کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں بالکل مدینہ طیبہ میں پھیل چکی تھی، لیکن اس حالات اور اس اندیشے کے باوجود بھی ان خواتین حضرات کو دیکھیے کہ کس قدر حوصلے کے ساتھ اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے جوان بچوں کو رخصت کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں۔ آج کی ماں بہنیں تو نماز کے لیے اٹھانا بھی ہمت نہیں کر سکتی، اتنا ایمان ہم سب کا کمزور ہے، اللہ سے رشتہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ ہم نے خود بھی کچھ کام نیکی کے کرتے ہیں، نہ اپنے آل اولاد کی فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کو دنیاوی آسائش، دنیاوی راحت، دنیاوی سکون پہنچانے کے لیے ہر ممکن ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے نزدیک وہ کوششیں نہیں ہیں، وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔
لہذا جو ماں اپنے بچوں کو اٹھا کر کے نماز نہیں پڑھا سکتی ہو، جو ماں اپنے شوہروں جو بیوی اپنے شوہروں کو اٹھا کر کے مسجد نماز کے لیے نہیں بھیج سکتی ہو، تو ان جنت کے راستے پر کیسے وہ لا سکتی ہے؟ لہذا غور کیجیے کہ وہ لوگ کتنی بڑی قربانیاں دی اس وقت میں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام سب کو لے کر کے میدان میں پہنچے۔ میدان کا نقشہ عجیب و غریب ہے۔ پہلے وہ کافی لوگ پہنچ چکے تھے، مکہ کے لوگ آ کر کے جو میدان میں سب سے اچھی جگہ تھی، جہاں پانی بھی قریب میں تھا اور بہت ہی شاندار جگہ ٹھہرنے کی تھی، وہاں وہ لوگ پہلے سے اس جگہ کو پکڑ لیے، اور نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے وہاں، تو آپ کے لیے جو جگہ میسر ہوئی وہ ریت والی زمین تھی، جس پر گھوڑوں کا چلنا، خود چلنا ایک بڑی مشکل اور دشوار کن مرحلہ تھا، اور کفار و مشرکین نے جو جگہ لیے وہ سخت زمین تھی اس وقت میں، وہ مٹی والی زمین تھی جس پر چلنا، بھاگنا، دوڑنا سب آسان تھے، لہٰذا وہ لوگ پہلے قبضہ کر لیے تھے، اس اعتبار سے کہ یہاں ہمارے لیے مناسب ہے، اور یہ جنگی اور جنگ کے سلسلے میں مہارت رکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے، لہذا جگہ تو پہلے وہ لوگ پکڑ چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حق میں وہ زمین اور وہ جگہ آئی جہاں چلنا مشکل تھا، لہذا ایسی جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں ڈال دی اور وہی صحابہ کو روک دیا۔ دوسری بات، صحابہ پیدل چل کر کے آئے تھے، تھکے ماندے تھے اور پریشان تھے، کئی راتوں سے سوئے نہیں تھے، اور بالکل تھکا ہوا ایک کیفیت ان کے جسم اور ان کی آنکھ اور ان کی تمام حالات میں نظر آ رہے تھے، لہذا ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اس کفاروں سے ڈرنا گویا کہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش اور امتحان کی کیفیت تھی، جو کہ اتنا لمبا سفر مدینے سے بدر تک کے کرنا، پیدل چلنا، کھانے پینے کی سہولت نہیں، گرمی اور ساری پریشانیاں، دشواریاں، لہذا ایک تو حالات تو ایسے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بالکل پراگندہ حال، یعنی غسل نہیں، پانی نہیں، یہ سارے حالات تھے، لہذا اللہ رب العالمین کی کس طرح سے مدد آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور وہ کب کیسے مدد کر دیتا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سنی اور دیکھی۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بالکل تھکے ہوئے تھے اور نیند کا غلبہ تھا، ظاہر ہے کہ جب کسی پر نیند کا غلبہ طاری ہو تو پھر وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر ایک نیند کی ایسی سستی اور کاہلی سوار ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا جنگ میں لڑنے کے لیے تو ان کے لیے بالکل چست و چالاکی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مدد اب شروع ہوتی ہے، اور کس طرح سے مدد ہوتی ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی مدد کرتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کو فوج اتارنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہواؤں کے رخ کو بدل کر کے بھی کامیابی دلا دیتا ہے، وہ پانی کے قطروں کو آسمان سے اتار کر کے بھی حالات اور ماحول کو سازگار بنا دیتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مدد پہلے آئی، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہاں پڑاؤ ڈالیں اور جب رات میں بالکل تھکے ماندے تھے اور بالکل ایسی کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر میں ان پر ایک نیند کا غلبہ ڈالا، اللہ اپنی طرف سے خاص ایک نیند قوم کی کیفیت ڈالی، زیادہ دیر بھی نہیں، تھوڑی دیر اللہ نے ان کو سلا دیا، بیٹھے اور لوگ سو گئے، اور ایسی نیند رحمت کی ملی، برکت کی ملی کہ ان کے دلوں میں اور ان کے جسم میں قریب و قریب ایمانی حرارت اور ایمان کی قوت، بشاشت، طبیعت میں بڑی خوشی آتی ہے۔ نیند چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس سے فارغ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے، آدمی اگر تھکا ہوا ہو اور سو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہ فریش ہو کر کے جب اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب امنگ اور حوصلہ، پھر تازگی آ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایک بہت ہی بہترین نعمت بنایا ہے، ایسے نہیں ہے اس کو کہیں بازار سے خرید کر کے نہیں لا سکتے، نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے،
اس کو موبائلوں میں ضائع مت کیجیے، فلموں کو دیکھنے میں ضائع مت کیجیے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں ضائع نہیں کیجیے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں، گھروں میں بچے، جوان، کیا مرد کیا عورت اس قدر رات بھر موبائلوں میں چل کر کے نیند جیسی نعمت کو خراب کرتے ہیں، جو آگے چل کر کے جو عمر ہو جاتی ہے تو وہ کروٹیں بدلتے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، کاش کہ تھوڑی دیر نیند آ جاتی۔ وہ مانگتے رہتے ہیں، گولیاں کھاتے رہتے ہیں نیند کی، لیکن سکون نہیں ملتی۔ کیوں؟ جب آدمی نیند کی ناقدری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر آخری عمر میں اللہ اس کو اسی طرح تڑپاتا رہتا ہے کہ رات بھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ گولیاں کھا کر کے پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا رہتا ہے ہمیں نیند نہیں آئی۔ ارے تو نیند تو اپنی خراب کر چکا ہے، جب اللہ نے تجھے یہ نعمت دی تھی اس کی ناقدری کر دی۔ آج ہمارے بچے، جوان، لڑکے، لڑکیاں رات بھر اپنے کمروں کی تنہائیوں میں اور اپنے بستروں کی تنہائیوں میں فلم، فحش، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ اکبر، ان کو توفیق پھر نہیں ملتی ہے کہ وہ نماز یا قرآن پڑھ لے یا کچھ کر لے نیکی کا کام۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بد نصیبی، وہ عذاب میں مبتلا ہے وہ لوگ۔ قسم خدا کی موبائل سے آج ہم لوگ اس قدر اپنی زندگی کو جوڑ دیے ہیں اور اتنے گناہ جو کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، غلام بن گئے ہیں موبائل کے۔ اس کے بغیر ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ نہیں رہ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر موقع مل جائے اور فرشتہ اگر مہلت دے دے اور پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو آج کے نوجوان، آج کے لوگ، لڑکے لڑکیاں اور موبائلوں سے اتنا گہرا تعلق رکھنے والے موت کے وقت میں کہتے ہیں کہ بس میرا موبائل میری قبر میں رکھوا دو تاکہ سکون سے وہاں ہم دیکھیں گے۔ قسم خدا کی اگر میدان محشر میں اللہ رب العالمین وہ جو تنہائیوں میں موبائلوں سے گناہ کر کے ہیں، جو فلمیں اور تصویریں اور جو بدکاریاں، حرام کاریاں آج کے ایمان والے کہلانے والے جو کر رہے ہیں، کل اگر قیامت کے دن میدان محشر میں وہ موبائل سامنے اگر اللہ کر دیا اور وہ دیکھے ہوئے سارے مناظر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ دیکھو فلاں وقت میں اس موبائل میں تم یہ گندی چیزیں دیکھا تھا اور رات کی تنہائیوں میں تم نے یہ کام کیا تھا اس موبائل سے، قسم خدا کی اس وقت میں لوگ کہیں گے اللہ بند کر دے یہ موبائل کو، چھپا دے، جہنم میں ڈال دے، لیکن لوگوں کے ساتھ رسوائی اور شرمندہ مجھے مت ہونے دے۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ نیند کی قدر کیجیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وقت پر سوئیے، وقت پر اٹھ جائیے اور وقت پر اللہ کی عبادت کیجیے۔ گھر میں اپنی تاکید کیجیے، بچوں کے ساتھ بہت ہی اس طرح نگرانی کیجیے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ پر فرض ہے، آپ پر ضروری ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا، اپنے بچوں کو فحش اور بدکاری کاموں سے روکنا، ان کو محبت اور پیار سے سمجھانا ایک ماں کے کام ہے، ایک بہن کی کام ہے، ایک گھر کی نیک خاتون کی کام ہے۔ اگر یہ سب آپ لوگ نہیں کرتے تو کل اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ کل آپ کو صرف یہ نہیں ہے آپ پر ذمہ داری کہ اچھے سے کھانے پکا کر کے کھلا دیجیے، روٹیاں اچھی بنا دیجیے، سالن، ترکاری، سبزی اچھی بنا کر کے کھلائیے اور آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے لوگ مزے سے کھائیں اور گناہ کریں، یہ نہیں، بلکہ آپ پر ذمہ داری اپنے بچوں کو نیک بنائیے، ان کو نمازی بنائیے، اچھے اخلاق ان کو سمجھائیے، اچھے اخلاق ان کو دیجیے، قرآن کی تعلیم اور قرآن پڑھنے کا شوقین بنائیے، تبھی کامیابی ہے، ورنہ کل اللہ اگر پوچھے گا تو بہت مشکل میں پھنس جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد نیند سے اللہ نے صحابہ کرام کو کیا۔ لہذا تھوڑی دیر یغشکم النعاس، نعاس کہتے ہیں کہ اونگ لگا، زیادہ کھراٹے لے کر کے نہیں سوئے صاحب۔ نعاس کہتے ہیں کہ بالکل بیٹھے بیٹھے آنکھ بند ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے اور اس تھوڑی دیر میں ان کو امن، سکون، چین نصیب ہو گیا۔ ہمارے آج لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹہ سونا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹہ سونا ضروری ہے صحت کے لیے۔ 8 گھنٹہ جب تک نہیں سوئے گا، 6 گھنٹہ نہیں آدمی سوئے گا، صحت اس کی بگڑ جائے گا۔ ارے بدماشی لوگ کرتے رہیں گے، اس سے صحت نہیں بگڑتی ہے۔ غیر غلط کھانا کھائیں گے، صحت نہیں بگڑے گی۔ سگریٹ، گٹکا، شراب پیئیں گے، صحت نہیں بگڑے گی۔ سونے سے کم سونے سے صحت بگڑ جائے گی۔
ہمارے اکابر اسلاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب لوگ سوتے تھے اٹھتے تھے تھوڑی دیر میں ان کو سکون اور چین مل جاتا. اللہ کی طرف سے یہ نیندیں ہے اور اللہ کی طرف سے صحت اور عافیت ہے. اس لیے یہ ڈاکٹروں کی چکر میں کہ 8 گھنٹہ سونا ضروری ہے، یہ ضروری سمجھ کر کے رات کی عبادتیں، فجر کی عبادتیں سب چھوڑیے مت. سونا ہے قبر میں آرام سے قیامت تک سوتے رہیے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تھوڑی دیر سوئے، اونگ لگی بیٹھے بیٹھے، وہ بھی زمین پر لیٹے نہیں، صحابہ بیٹھ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک اونگ کی کیفیت ڈال دی کہ بیٹھے بیٹھے لوگ سو گئے، اطمینان سے سو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد سب کی آنکھیں کھل گئی. اللہ فرمایا امنۃ منہ، اس اونگ کی وجہ سے بہت سکون ملا، بہت سکون ملا. اللہ کی طرف سے جب نیند آتی ہے تو تھوڑی دیر آدمی سوتا ہے تو اس میں سکون، اور جب شیطان اس کو سلاتا ہے اور وہ سوتا ہے خوب دیر تک کی اور عبادتیں سب چھوڑ دیتا ہے، کتنا بھی اس سو جائے پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ملتا، اس کے طبیعت میں بشاشت نہیں آتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں ایک نعمت عطا فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل فریش ہو گئے، ان کی طبیعت میں نشاط کی کیفیت آ گئی. دوسری نعمت یہ اللہ نے کی ہے کہ یہ لوگ جب بیٹھے تھے صحابہ کرام اور جو جگہ تھی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دیا. بارش ہونے لگی اور بارش کی کیفیت یہ تھی کہ جس علاقے میں اور جس زمین کی طرف وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں ہی اسی جگہ پر بارش ہوئی، خاص کر ہلکی پھلکی بارش. اور ادھر جہاں کافر لوگ تھے وہاں بھی بارش ہوئی، لیکن دونوں بارشوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشے کو بدل دیا. کافر اور مشرک یہاں بیٹھے تھے، وہ مٹی والی زمین تھی، بارش جب ہوئی تو وہ زمین پھسلنے لگی، چلنا اس پر مشکل ہو گیا. گھوڑے پھسل جاتے تھے، آدمی چلے تو پھسل جاتے تھے. مٹی ایسی کیفیت تھی کہ بارش کی وجہ سے پھسلنے کی کیفیت ہو گئی. اور ادھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے وہ ریت والی زمین تھی جو پہلے چلنا مشکل تھا، لیکن جب بارش اس پر ہوئی ہے تو یہ ریت جم گیا اور زمین پر بیٹھ گئی. اب چلنا بہت آسان، بھاگنا بہت آسان. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدد یہ کی ہے کہ زمین کے نقشے اور حالات کو بدل دیا. کفار و مشرکین نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جس زمین کو انتخاب کیے ہیں اور جہاں ہم لوگ بھی یہ زمین اچھی ہے، یہاں ہم دوڑ بھی سکتے ہیں، گھوڑے کو دوڑا بھی سکتے ہیں، سب کچھ آسانی سے کر سکتے ہیں. ریت والی زمین پر چلنا بھاگنا یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن دیکھا اللہ رب العالمین نے کس طرح سے لمحوں میں حالات کو بدل دی. پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وہ دشمن کتنی بھی تدبیریں کر لے، کتنی بھی چالاکیاں کر لے، اللہ ایک لمحے میں حالات کو بدل دیتا ہے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے بدلنے کا. ہم اور آپ اچھے اعمال کر لیں، اللہ حالات کو بدل دے گا. لہذا ایک پہلی مدد یہ ہوئی کہ زمینی سطح پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے زمین ہموار کر دیا. اب ان کا چلنا بھی آسان، دوڑنا بھی آسان، گھوڑے کو دوڑانا بھی آسان. دوسری بات اس بارش کی وجہ سے یہ ہوئی کہ صحابہ کرام پر جب یہ بوندیں پڑی، یہ پانی کے قطرے جب پڑے تو صحابہ کرام گویا کہ غسل کر لی. وہاں تو پانی کا انتظام نہیں تھا، وہاں کسی طرح سے غسل کرنے کا ان کو اتنا موقع بھی نہیں تھا اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ لوگ غسل کرتے یا ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں میں، سروں میں جو دھول گندگیاں سفر کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے جم گئے تھے وہ صاف کر سکتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے وہ بارش کی کیفیت میں صحابہ کرام کو 2 چیزیں عطا فرما دی. ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر ان کے جسم گویا کہ غسل کر دیا اور بارش کی وجہ سے ان کے جسم پر وہ ساری پراگندہ حال کی کیفیت جو تھی وہ سب دھلا گئے اور بالکل ایسا ہو گیا کہ بالکل فریش ہو گئے. اللہ نے اسی کو فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یعنی آسمان سے پانی اللہ نے اتارا اور تم کو پاک صاف کر دیا.
یعنی تم پر جو گندگیاں سفر کی، دھول مخلوق، ریت کی جو کیفیت پڑی ہوئی تھی، تھکاوٹ کی جو کیفیت تھی، اس کی وجہ سے، اس بارش کے پانی پڑنے کی وجہ سے صحابہ گویا کہ تر و تازہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب تھکا ماندہ ہوتا ہے اور آ کر کے غسل کر لے تو اس کے اندر میں ایک حوصلہ اور ایک طاقت اور ایک مشقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سوچئے میری ماں بہنوں، اللہ کس طرح مدد اور کس قدر وہ انتظام کرتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا، یہ اللہ خبر رکھ رہا ہے تبھی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے بھول جائیے کہ ہم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری خبر نہیں رکھ رہا، اللہ پل پل کی خبر رکھ رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس دنیا میں چھوڑ دیا، ہم سب کو چھوڑ دیا ہے۔ گناہ کرو، نیکی کرو، گناہ کرو یا تم نیکی کر کے میرے قریب اور بہت محبوب بندی بن جاؤ، اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں جس میں اللہ کی مرضی ہے، یا ہم گناہ کر رہے ہیں جس میں اللہ کی مرضی ہے۔ نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے گناہ کرنے میں، اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں اختیار دے دیا ہے ہم کو اور آپ کو، یہ سیدھے راستے پر چلو گے یا یہ غلط راستے پر چلو گے۔ لہذا اپنے آپ کو ہم کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے ہماری پوری حالات کو، دشمن کی بھی حالات کی خبر رکھتا ہے اور اپنے خاص بندوں کی بھی خاص خیال رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اتارا، صحابہ کرام تر و تازہ ہو گئے، اور لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، یعنی بارش کی کیفیت میں صحابہ کو گویا کہ اللہ نے نہلا دیا، غسل دلا دیا اور وہ تھکاوٹ دور ہو گئی۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس بارش کی وجہ سے اللہ نے اس کو رحمت کا ذریعہ بنایا۔ تو شیطان کے طرف سے جو وسوسے تھے، وسوسہ کیا تھا؟ ارے ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، چند ہتھیار ہے، 8 تلوار ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک سے نہیں ہے، رہتے ہیں، یہ دیکھو دشمن بہت طاقت والے ہیں، ان کے پاس ہر ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس میں ہتھیار ہیں، وہ کھانے پینے سے بھی فراوانی کے ساتھ میں میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ وسوسہ، یہ ڈر، یہ خوف جو شیطان دلوں میں ڈر رہا تھا، اس بارش کو اللہ نے برکت کا ذریعہ بنایا کہ جو ہی ان کے ظاہری جسم پر پڑے، یُذْهِبْ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّیْطَانِ، تو شیطان جو زخم لگا رہا تھا، شیطان جو وسوسہ ڈال رہا تھا، یہ بھی دھل دھلا کر کے باہر ہو گیا، اور صحابہ کرام بالکل مضبوط ہو گئے، بالکل مضبوط ہو گئے۔ لہذا شیطان ہم سب کو آج بھی ڈرا رہا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر شرک، بدعت، گناہ کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وہ طاقت اور قوت اور اس پر توکل بھروسہ چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے شیطان کی وہ وسوسے جو دل میں پیدا ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب نکال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیند بھی رحمت بن سکتی ہے، بارش بھی رحمت بن سکتی ہے، نیند کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے، گناہ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بارش بھی کبھی کبھی لوگوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ شر اور خیر کا دونوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا نیند کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے لیے نقصان اور عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ آدمی سو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، سو کر کے وقت کو برباد کر دیتا ہے، سو کر کے ذکر اذکار چھوڑ دیتا ہے، کمانا کھانا حلال طریقہ کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ عذاب کی شکل ہے، وہ رحمت کی شکل نہیں، یہ عذاب یہ نیند راحت کی شکل نہیں۔ اسی طرح بارش کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے لیے سیلابی شکل جب اختیار کر لے تو پھر آدمی کے لیے تباہی، بربادی اور کھیتی اور ساری چیزوں میں بہت ہی نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جو عذاب کی شکل ہے یہ۔ لہذا یہ رحمت بنانا، خیر بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ تیسری مدد یہ ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اندر سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو یہ کیفیت تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کے تیسرے جز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، جہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام 313 تھے اور ادھر ہزاروں کی تعداد تھی۔ وہ لوگ جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو صحابہ زیادہ نظر آتے تھے ان کی آنکھوں میں،
اور وہ سمجھتے تھے ارے ہم سے تو زیادہ وہ لوگ ہیں، لہذا تعداد کو دیکھ کر کے کافر بھی ڈر رہے تھے، حالانکہ صحابہ کی تعداد کم تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کافروں کو دیکھتے تھے تو ان کی نظر میں وہ بہت ہی مختصر نظر آتے تھے، تھوڑے نظر آتے تھے، تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ وہ لوگ تو تھوڑے ہیں، ہمارے برابر ہیں، مقابلہ ہو جائے گا۔ یہ قدرتی نظام اللہ ہے، دلوں میں کے اندر میں اس کے حالات کو بدلنے کا اللہ نے کیسا انتظام فرمایا۔ اس بدر کے میدان میں کس طرح صحابہ دیکھتے تھے تو وہ لوگ کم نظر آتے تھے، وہ لوگ دیکھتے تھے صحابہ کو تو دو چند نظر آتے تھے، یعنی زیادہ نظر آتے تھے۔ یا کبھی اپنے پر غور کرتے تھے تو سب میں حوصلہ دیکھتے تھے۔ اگر جماعت میں ایک دو آدمی اگر بزدل ہو جائے تو سب کی ہمتیں ٹوٹ جاتی، کم ہو جاتی ہیں، لیکن صحابہ میں کسی کی ہمت میں کوئی بزدلی یا کوئی ذرا سا بھی شکست کا غم یا ڈر خوف کچھ بھی نہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، حق پر جمنے کے لیے، حق کے کام کرنے کے لیے دو چیزیں نہایت ہی ضروری ہے کہ ایک تو آدمی کا دل بڑا مضبوط ہو، اس کے اندر میں حوصلہ ہو، بزدلی نہ ہو، اس کے اندر میں کام کرنے کا جذبہ ہو، اللہ پر اس کا یقین ہو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کا قدم حق پر جمع ہوا ہو کہ ہم ہٹیں گے نہیں، چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے، جو بھی پریشانیاں آ جائے، ہم اس پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ یہ دو چیز جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کامیابی طے کر لیتا ہے، جو کسی سے شکست نہیں کھاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ہول ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اور پھر قدم بھی ڈگمگاتا ہوا ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا ہونا ہو جائے گا، لہذا پھر وہ جگہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، شکلیں بدلتے ہیں، اور ادھر ادھر وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ کہاں سکون مل جائے، کس دین میں، کس مذہب میں سکون مل جائے، کس کے ساتھ ہمارا اچھا ہو جائے۔ جب یہ سمجھنے لگتا ہے قدم میں ڈگمگاہٹ تو پھر وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کتنی بھی کوشش کی جائے آدمی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 4 مدد ابھی جنگ کے جیتنے سے پہلے اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک تو نیند رحمت بنا کر کے اللہ نے دیا، دوسری بات اللہ نے بارش و رحمت کا ذریعہ بنایا اور زمین بھی مضبوط کر دیا، دل بھی مضبوط کر دیا، قدم بھی جما دیا، صحابہ کو مطمئن کر دیا۔ میرے ماں بہنوں غور کیجئے، اللہ سے مدد مانگا کیجئے، اللہ ہی ہم سب کو مضبوط کرنے والا ہے۔ دشمن سے مت ڈریے، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے، اللہ پر یقین رکھ کر کے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے دین اور مذہب پر قائم رہیے۔ اپنے دین اور مذہب کو سب سے بہتر دین سمجھیے، سب سے اچھا دین سمجھیے، اللہ والا دین سمجھیے کہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے چن کر کے یہ دین دیا جن کے توسط سے ہم سب کو ملتا ہے، لہذا اس پر قائم رہیے، ڈگمگائیے نہیں۔ جیسا کہ آج کے معاشرے میں لوگ ڈگمگا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، لوگ ایمان بدل دے رہے ہیں، اخلاق بدل دے رہے ہیں، لہذا یہ 4 خاص نعمتیں اور خاص مدد اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جب جس طرح سے چاہے حالات کو بدل دے، حالات کو ایمان والوں کے لیے سازگار بنا دے، اور حالات اللہ رب العالمین خوشگوار بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنے قبض قدرت میں اس کو رکھا ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، پھر اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب خیمے میں تھے، وہی آئی اللہ کی طرف سے، اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اتر جاؤ، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں وہاں 4 جز میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی تعداد کا ذکر فرمایا ہے، لہذا فرشتوں کا حکم ہوا کہ جاؤ اتر جاؤ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور کھلے طور پر اعلان کرو، انی معاکم، اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے چاہنے والوں صحابہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرو نہیں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کے ساتھ میں بالکل ثابت قدم ہو جاؤ۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا نہیں کیا کہ فرشتوں سے یا ان کی گردنیں اڑا، بلکہ ایک ایسی چیز دیا، ایک دوسری نعمت، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یعنی کافروں کے دل میں مسلمانوں کا ایک رعب ڈال دیا،
ایک اس کے اندر بالکل ایک ایسی کیفیت ڈراؤنا ڈال دیا کہ وہ لوگ اب اپنے دل کے اندر میں بزدلی محسوس کرنے لگے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی دشمنوں سے وہ مرعوب ہو کر کے ڈرنے لگتا ہے۔ جیسا آج ہم لوگوں کے ایمان اتنا کمزور ہے، جوانوں کا، بوڑھوں کا، بزرگوں کا، ماں بہنوں کا اتنا کمزور ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں فوراً، اور دوسروں کا رعب ہمارے دلوں میں چھا جاتا ہے، اور پھر کوئی حق بات نہیں کہہ پاتے ہیں، ہم اس کی دفاع نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ اس کے کہنے کے مطابق سب سہتے چلے جاتے ہیں اور قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، اپنے ملک میں ایسا ہی مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ مرعوب ہم لوگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایمان کمزور جب ہوتا ہے تو دوسروں کا ڈر اللہ رب العالمین دل میں بیٹھا دیتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کافروں کے دل میں ایک رعب بیٹھا دیا، لوگ ڈرنے لگے خود بخود کہ کیسے لڑیں گے ان لوگوں سے، کس طرح سے ان سے جنگ کریں۔ لہذا آج بھی جن لوگوں کے پاس میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا اصول اور قانون ہے، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر توکل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی بڑی سی بڑی طاقت ان سے شکست کھا کر کے منہ پھیر کر کے چلی گئی ہے۔ دنیا میں اس کا نمونہ اللہ ہمیشہ باقی رکھتا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے سنتے ہیں، اور کیجئے کہ کیسے کیسے حالات مسلمانوں کے ساتھ آئیں، بڑی سی بڑی طاقتیں، لوگ لڑ بھڑ گئی اور کئی کئی سال تک کہ ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ آج ان کا رعب اتنا اللہ نے بیٹھا دیا ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی کھڑا ہونے کے لیے بھی ہمت اور جرأت نہیں کرتا۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، لہذا فرشتے آئے اور یہ آواز دی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ مبارک میں اس کی جھلک دکھائے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائے۔ اب بلا کر کے کہا، ابو بکر میں نے دیکھا فرشتے آ چکے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، لہذا آپ اس میدان پر چل کر کے صحابہ کے ساتھ چند صحابہ کو لیے، اور آپ اس میدان پر اور چلے پھریں اور جگہ جگہ پر آپ نشاندہی فرمائے۔ اللہ نے خبر پہلے دی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھا دیا گیا ہے کہ آج ہم لوگوں کی کامیابی ہوگی اور کافروں کی شکست ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل کے ذریعے سے خبر دے دی اور حالات بھی سازگار بنا دی۔ لہذا آپ میدان میں چل رہے تھے، بتا رہے تھے یہاں ابو جہل کا قتل ہوگا، یہاں فلاں کا قتل ہوگا، یہاں فلاں کا قتل ہوگا، یہاں فلاں مارے جائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جس جگہ پر نشاندہی فرما دی تھی، نشان لگا دیے تھے کہ یہاں ان کی قتل ہوگی، وہیں ان کافروں کو قتل کیا گیا اور وہیں ان کی لاش ملی اور وہیں سے ان کو اٹھایا گیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین جب مدد کرنے پر آتا ہے تو اسی طرح، لیکن یہ مدد کب ملتی ہے؟ کن لوگوں پہ ملتی ہے؟ جو لوگ اپنے اخلاص، اپنے ایمان، اپنے تقوی اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر کے زندگی گزارتے ہیں، تب پھر اللہ کی ہر طرف سے مدد آتی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی بالکل رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، کمزور ہے، شریعت پر عمل کرنے کا ذرہ برابر بھی جذبہ نہیں نظر آتا ہے۔ چند ہی لوگ ہیں جو لوگ نظر آتے ہیں، ورنہ اخلاص تو دور دور نظر نہیں آتا ہے۔ اچھے لوگ آج دین کا مذاق، دین کا کھلواڑ، شریعت کا مذاق، شریعت سے ہٹ کر کے اپنے نجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، شادی بیاہ کی زندگی اور اس طرح سے تجارت کاروبار کی زندگی، سب لوگ اپنے منمانی، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اصول نہیں ہے، لہذا اس لیے آج مدد نہیں آ رہی ہے، اور آج کا مسلمان اسی لیے ذلیل و خوار ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی پکڑ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرتے آج بھی تو انشاءاللہ پھر کسی اور دنیا کی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کام کر دے گا۔
ہاں وہ الگ ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اپنے اندر ایک ہمت پیدا کیجئے، دنیا کے حالات ہوئے لڑنے اور دفاع کرنے کی اپنے اندر ایک طاقت رکھیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آج ان کافروں مشرکوں کو جو لوگ مکہ سے آئے ایک کو بھی مت چھوڑو، بلکہ ان کو پکڑو اور ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے جوڑوں توڑ دو۔ لہذا وہ ابو جہل جو بڑی طاقت والا سمجھا جاتا تھا مکہ کا سردار، اور وہ بڑے بڑے 70 لوگ ایسے لوگ تھے جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ اکبر، اور جو لوگ سب قتل کر دیے گئے اور سب کو پکڑ سب کی لاشیں جمع کر کے بدر کے میدان میں جو ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے یوں فرمایا تو اس وقت، اے ابو جہل، اگر تم میری بات مان لیا ہوتا تو آج تیرا یہ انجام نہیں ہوتا، جہنم کے حصہ تو نہیں بنتا، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جتنی طاقت اور کوشش کی، اگر تو آخرت بنانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو آج تیری عزت ہوتی، تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور مقبول ہوتا۔ یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک پیغام آنے والی نسلوں کو دے کر کے چلے گئے۔ میری ماں بہنوں، اس آیت کریمہ میں غور کیجیے تو اللہ کی مدد ایسی چیزیں سے ہو رہی ہے جس کا ہم لوگ سوچ بھی نہ سکتے۔ پانی کی بوندوں سے مدد، نیند سے مدد، زمین سے مدد، اسی طرح سے فرشتوں کی آمد کی مدد، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے بندے وہ لوگ بھی تھے، لیکن ایسا اللہ نے کرنے کا حکم کیوں دیا کہ ان سے لڑیے، ان سے جنگ کیجیے، ان کی شرارت کو دفاع کیجیے اور ان کو پکڑیے اور ان کو پکڑ کر کے ان کو قتل کر دیجیے؟ کیوں حکم دیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس بنیاد پر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مخالف بن جائے تو اللہ فرمایا بہت سخت عذاب لے رہا۔ آج ہم لوگ عمل سے مخالف ہیں۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا نہ کرے تو یہ مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو، اگر وہ نہیں کر کے دوسرا کام کر رہے ہیں، دوسری چیز اس میں شامل کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ نبی کی وہ فرمان، نبی کے اس عمل کی مخالفت ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کی روٹی تو پک جاتی ہے، دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے، سڑکوں پر بھی گزر جائے گی، مسلح پر بھی گزر جائے گی۔ ایک آدمی پوری رات اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور ایک آدمی رات بھر شرارت، بدماشیاں، ناچ گانے، شراب و کباب، زنا بدکاریاں کرتا ہے، اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، سب کی گزرتی ہے۔ معاملہ تو آخرت کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اور اس سبب سے ان کو اس بدر کے میدان میں ان کفار و مشرکین کو، مکہ والوں کو چکھایا۔ کیوں؟ یہ لوگ انکار کرنے والے تھے جہنم کی عذاب سے۔ دیکھ لیں گے جہنم کیسا ہے، دیکھ لیں گے قبر میں کیا ہوگا، یہ کہنا بہت ہی آسان ہے دنیا میں، لیکن اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ لہذا آخرت کے منکر کے لیے بھی عذاب سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے، جس کو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پیٹھ مت پھیرو، سونا انسونا مت کرو ان لوگوں کی طرح جن کے سامنے حق کی بات سنایا جائے، دعوت دی جائے دین ایمان کی، اور پھر وہ یہ کہہ دے قالوا سمیعنا وہم لا یسمعون، ہاں سن لیا لیکن سنا نہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کیا اس نے۔ سننا تو آج بہت ہو رہا ہے، سنایا تو بہت جا رہا ہے،
لوگ سن بھی بہت رہے ہیں لیکن عمل بہت کم ہے، عمل بہت کم ہے۔ سمجھتے ہیں بس سننا ہی کافی ہے، سننا ایسا سننا نہیں کہ سن کر کے عمل نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو، ایسا کرنے والا سن کر کے پھر عمل نہیں کرنے والا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ تو ایک بالکل چوپایا جانور کی طرح ہے۔ آج تو مولوی کوئی عالم دین اس طرح کہہ دے تو لوگ کہیں گے یہ بد زبان ہے، ان کو بیان کرنا نہیں آتا ہے، ان کی زبان میں بڑی سختی ہے، انسان کو بد شریر جانور کہہ دیے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے سامنے قرآن، تمہارے سامنے میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے لاڈلے رسول کی ارشادات اور فرمان، اور پھر تمہیں سنانے والے علماء حق ربانین، اور جگہ جگہ وقت وقت پر دین کی اجتماعات اور دینی دعوت، یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود پھر بھی تم کفر، پھر بھی تم بدکاری، پھر بھی تم بدعات، پھر بھی رسومات، اور پھر بھی سنت کے خلاف زندگی۔ تو سنا تم نے لیکن عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ تو بہت ہی برا جانور کی طرح ہے۔ سم البکم الذین لا یعقلون، یہ گونگا ہے، ایسے لوگ گونگے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جس کو سم بکم عمی فہم لا یرجعون کہا گیا، یعنی آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، زبان حق بولتے نہیں ہیں، لا یعقلون، اس کو سمجھ میں نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اطاعت رسول پر آ جائیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی میں ہماری اور آپ کی عزت ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی ہے، اسی میں سکون ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر زندگی کریں گے اور اپنے معاملات کریں گے تو پھر یاد رکھیے ہم اور آپ نقصان ہی نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے آل اولاد پر بہت ہی گہری نظر اس وقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا عمل کیسا ہے، یہ نمازیں کتنی چھوڑ رہا ہے، قرآن سے یہ کیوں غافل ہے، عبادت کے اندر اس کو شوق کیوں نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرے کھانے پینے پکانے، میری روزی رزق میں کہیں کوئی فرق تو نہیں آ رہا ہے۔ لہذا غور و فکر کیجیے، اگر حرام کام ہے تو اس سے رک جائیے، حلال کھانے کی توجہ دیجیے، حرام کھانے بیہودہ کھانے سے اپنے آپ کو بچیے، اس سے عبادت کی لذتیں چلی جاتی ہیں، عبادت کا شوق چلا جاتا ہے، اس کے اندر میں اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ایسے حالات سے اللہ کی محبتیں نکل جاتی ہیں، دین کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی اپنی مرضی پر چلتا، اللہ اور اللہ کے رسول پر مرضی پر نہیں چلتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے کوئی فرق نہیں آتا ہے، نہیں، ہماری زندگی کا یہ کھانا پینا غیر غلط طریقے سے اس کا اثر ہماری عبادتوں پر خوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے نمازی نہیں بن پاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بس ٹالنے والی کیفیت میں ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں۔ اس کا خاص اثر یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں چپ کر رہے ہیں اور نافرمانیاں ہوتی ہے، کھانے پینے رہنے سہنے میں شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ، وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص اللہ کا ایک گھر مقرر کیے کہ وہاں جا کر کے تنہائی میں تقریباً 40 دن میں عبادت کروں گا، اور اپنے ظاہر اور باطن کو بالکل پاک کروں گا، اور خوب مزہ لوں گا، لطف لوں گا اللہ کی عبادت کر کے۔ جیسے ہم لوگ کبھی چاہتے ہیں کہ وہاں سیر کریں گے تو بہت مزہ آئے گا، وہاں جائیں گے تو بہت لطف آئے گا، وہاں جائیں گے تو بڑے مزے کریں گے، اچھی اچھی وہاں کی چیزیں کھائیں گے، خریدیں گے۔ کل کے لوگ یہ کہتے تھے نہیں، ذرا 40 دن اللہ کے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے عبادت کی لذت لیں گے، اللہ کی محبت کی لذتیں لیں گے، عبادت کے شوق اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تو ابراہیم ادہم رحمہ اللہ وقت کے وہ بادشاہ بھی رہ چکے تھے، لہذا مسجد میں تنہائی میں عبادت شروع کیے کہ خوب لذت لوں، مزے لوں اللہ سے تعلق دوستی کر کے۔ لیکن 40 دن گزر گئے، ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا، عبادت میں شوق نہیں پیدا ہوا، دل میں بیزاری کی کیفیت ہوتی تھی۔ جیسے آج ہم لوگ ہیں بیزاری، تو گھر کے بڑی ماں بہن کے رہے نماز پڑھو تو پڑھ لیتے، نہ اگر کہے تو کوئی پڑھتا بھی نہیں، ایسا حال ہے۔ بیزار ہیں ہم لوگ عبادت سے، بیزار ہیں اذان سننے سے، بیزار ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، کھانے پینے کا غیر غلط چیزیں آ گئی ہیں۔ 40 دن تک کہ وہ عبادت کی لذت محسوس نہیں کر سکے، بہت پریشان۔
ایک رات کچھ خاص لوگ اس مسجد میں داخل ہوئے، ان لوگوں کی ایک تعداد تھی اور عجیب کیفیت کے لوگ تھے۔ لوگ آئے اور وہ عبادت کیے کچھ، اور پھر آپس میں بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک شخص جو بڑا آدمی تھا اس میں، وہ غیبی طور پر بھی وہ لوگ آئے تھے، آ کر کے تذکرہ کرنے لگے کہ اس مسجد میں لگ رہا ہے کوئی بندہ چھپ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ہے جو چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، اور پریشان اس طرح سے ہے کہ اس کو عبادت میں لذت ہی نہیں مل رہی، وہ بے سکون کی کیفیت میں۔ وہ سوچا تھا کہ تنہائی میں عبادت کر کے خوب لذت اللہ کی محبت پالوں، لیکن وہ اس سے بیزار ہے، اس کو عبادت کی شوق اور لذت اس کے دل میں ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ وہ چھپ کر کے ہے کہیں کسی مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے ساتھی نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ جو چھپے ہوئے تھے، سن رہے تھے ساری باتوں کو، ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اچانک وہ باہر آئے اور رو کر کے کہنے لگے، شاید کہ تو لوگ میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، میں ہی چھپ کر کے 40 دن سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہے، مجھے وہ شوق اور محبت نہیں مل رہی ہے، وہ دل میں سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہو رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ اسی محفل اور مجمع میں ایک شخص جو نورانی چہرے والا تھا، اس نے کہا، ذرا غور کرو اپنے کھانے کی چیز پر، تم جب گھر سے نکلے تھے اور آ رہے تھے تو راستے میں، بغداد کے راستے سے جب تم آ رہے تھے، اس بازار سے گزر رہے تھے، تو تم نے ایک سیب لیا تھا ایک ٹھیلے والے سے، لہذا جب اس نے وزن کر کے دیا تھا تو تم نے ایک چھوٹا سا سیب اپنے سیب میں ملا لیا تھا، باقی کے تو پیسے تم نے دیا وزن کے مطابق، لیکن چلتے چلتے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جو شامل ہو گیا تھا، اس میں تمہاری یہ غلطی ہو گئی، اور اس سیب کو بھی تم نے کھا لیا، حالانکہ اس کی قیمت تم نے نہیں دیا تھا، یعنی وزن جتنا ہوا اپنی تو قیمت دیا، لیکن اپنے سے ایک اٹھا کر کے ڈال دیا تھا۔ اس ٹھیلے والے نے روکا بھی نہیں، اس نے ٹوکا بھی نہیں، اس نے سوچا چلو لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تم نے ایک ڈال دیا تھا اور اس کو ملا کر کے اپنے سیب میں کھا لیا، اس ایک سیب کی وجہ سے تجھے عبادت میں یہ لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آج تو پوری دعوتیں، شوق سے لوگ پورا گھر گھرانا کھا رہا ہے، غیر غلط چیزیں، کہاں سے بچے نمازی بنیں گے؟ کہاں سے آپ میں تہجد کا شوق پیدا ہوگا؟ کہاں سے ماں بہنوں کو رونے میں آنسو نکلیں گے؟ ایسے غیر غلط دعوتیں کھانا، غیر غلط جگہوں پر جا کر کے اپنی حیا چادر اتار کر کے بے شرمی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ خلط مل کر کے کھانا پینا کھانا، پھر آ کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے آنچل پھیلا کر کے دعا کریں گے، اس دعا کی قبولیت کیسے ہوگی؟ اس میں عبادت میں لذت کہاں سے محسوس ہوگی؟ منا لیجئے رشتہ داروں کو اور اللہ کو ناراض کر دیجئے، منا لیجئے دوستوں کو، سہیلیوں کو، اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لیجئے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس لیے آج جو نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کی عبادت میں سکون، وہی وجہ ہے، غیر غلط طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نکل گئے مسجد سے، بھاگے گئے بغداد کی اس بازار میں، تلاش کیے ٹھیلے والے کو، مل گیا، ملنے کے بعد میں معافی مانگا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آج سے کچھ دن پہلے تمہارے پاس سے میں نے سیب خریدا تھا، اس میں میں نے ایک غلطی سے یا جانے انجانے ڈال دیا تھا، لیکن اس کی قیمت میں نے ادا نہیں کی تھی، لہذا تم مجھے معاف کر دو۔ اس ٹھیلے والے، اللہ اکبر، وہ بھی سمجھا کتنا بڑا متقی ہے، 40 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور آج آ رہا ہے وہ صرف ایک سیب کے لیے، اتنا تو کتنے میرے ٹھیلے سے لوگ لے جاتے ہیں، لیکن آج تک ایسا کوئی آدمی واپس آ کر کے نہیں دکڑا سنایا۔ یہ ہے متقی آدمی، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کی لذتیں چلی گئی، سکون چلا گیا، اللہ کی محبت دل میں نہیں آ رہی ہے، ایک سیب کھانے کی وجہ سے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ معاف تو کروں گا، لیکن اب میں آپ ہی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں گا، لہذا وہ ان کے خادم بنے اور ان کے ساتھ رہ کر کے وہ بھی اللہ کے وقت کے ولی بن گئے۔ میری ماں بہنوں، عرض یہ کرنا ہے کہ آج جو مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی نصرت نہیں حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو، آج جو ہم دکھی ہیں،
دوسروں کے ظلم سے آج ہم لوگوں کی پریشانی ہے، دشمنوں کا روب اور دبدبہ ہم لوگوں کے دلوں میں جو بیٹھ گیا ہے اس کی وجہ ہے بچوں میں عبادت کی لذتیں نہیں محسوس ہو رہی ہے، عبادت میں شوق نہیں ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھنا ہماری زندگی اس میں لگ جاتی ہے، لیکن قرآن اٹھا کر کے 10 15 20 منٹ پڑھنا بھی مشکل ہے۔ لہذا یہ ہے وجہ کہ ہمارا رہن سہن دین کے خلاف ہے، کھانا پینا دین شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اپنی زندگی کو درست کر لیجئے، آخرت میں عزت ملے گی، اللہ کی نظروں میں آپ محبوب بندی بن جائیں گی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، سیاکار و نافرمان ہیں، دین اور شریعت سے ہم سب غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی مرضی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ظاہر ہے کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو ہمارے لیے ناکامیاں، رسوائیاں، ذلت ہے۔ اے اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، چھوٹے بڑے جوان بچے بچوں سب کی حفاظت فرمائیے، دنیاوی ذلتوں سے اللہ بڑھ کر تو آخرت کی ذلت اور رسوائیاں ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ گناہوں کو ہم لوگوں نے شوق سے کیا ہے، کرتے رہتے ہیں، اے اللہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی مرضی پر زندگی ہم سب کو گزارنا آسان کر دیجیے، نفس کی خواہشات کی پیروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ دنیا کی ہر ایک مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ایمان میں ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے۔ جو بزرگوں نے ہمارے دین کے لیے خدمتیں کی ہے، قربانیاں کی ہے، محنتیں کی ہے، لڑے پھرے ہیں، اللہ انہی سب کے صدقوں سے یہ دین پیارا ہم سب کو ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، نہ قدری سے نہ شکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائی یا ارحم الراحمین۔ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائی، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کے حاضری کو قبول فرمائیے، کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد مرادوں اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، سب کی گھریلو پریشانیوں سے اللہ سے نجات عطا فرمائیے، سکون کی روزی، برکت کی روزی، صحت کی روزی ہم سب کو عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔